اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذان غور سے سنا کرو کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ آج کی خوبصورت آیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے، معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد باتوں سے۔ گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے، پہلے ضد کرتے تھے اب صبر کرتے ہیں۔ زندگی کو بہت غور سے دیکھا ہے، اس میں سب کچھ ہے سوائے اعتبار کے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن مجید اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ ویسے تو سب ہی کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ بس بھی کر رہے زندگی اتنا نہ ستا، ہم کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئے تھے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ بے شک اے میرے مالک اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی ہی مہمان ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جسے ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ سیاہ رات، اداس دل، الجھی ہوئی زندگی، تھکے ہوئے ہم۔ تین چیزوں سے آفت آتی ہے، حرام دیکھنا، حرام کھانا اور حرام کی خواہش پوری کرنا۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کے ایک اداسی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں، سکون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دنیا کا سب سے مخلص آپ کا والد ہوتا ہے۔ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ۔
ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ بے شک انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ لہجہ لفظ کا DNA ہے، جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ خواب کے اندر زندگی بسر کرنے والا یہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ خواب میں ہے، اور یہی اس کی بے چینی اور خرابیوں کا باعث ہوتا ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.